الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز اللہ پاک کا فضل ہے اور احسان ہے جس سے سرکار کریم بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں، اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور صورت حقیقہ میں رب جس سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر محمد محمد یہ کوئی دوسری بات ہے۔ اس لیے ہم شکر گزار ہیں اللہ پاک کے بھی اور سرکار پاک کے۔ دور دور نہیں ہے پر قرب قریب بھی حد ہوتی ہے نا قرب کی، تو اللہ پاک اور محبوب پاک کے قرب کی حد شد کوئی اگر آپ احباب سے یہ کہا جائے کہ بتلاؤ کہ روح تمہاری کہاں ہے، تمہاری آنکھ میں ہے یا تمہارے کان میں ہے یا تمہارے ہاتھ میں ہے یا تمہارے دل میں ہے یا تمہارے گردے میں ہے یا پھیپھڑوں میں ہے، کہاں ہے؟ ناک میں ہے یا زبان میں ہے؟ کتنی تفصیل ہے انسان کی، ایک لفظ انسان ہے، تفصیل کتنی ہے۔ تو اب یہ جو روح ہے یہ کہاں ہے، اس تفصیل میں تفصیل جو ہے آنکھ میں بھی ہے اور کان میں بھی ہے اور زبان میں بھی ہے اور ہاتھوں میں بھی ہے اور پاؤں میں بھی ہے۔ ہم کہیں گے حیرت کی بات ہے کتنے قریب ہے، اب آپ کہو گے ہم کیا بتائیں کتنے قریب ہے، بس ہمارا بولنا ہی روح کے ہونے کی دلیل ہے، مصطفیٰ کا ہونا ہی خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ قرب کرب کون بیان کر، کون بیان کر، کسے خبر؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرتضی الشریف برد اللہ تعالیٰ مسواہ، بہت دعائیں دینے کا دل کرتا ہے، حالانکہ وہ ان دعاؤں سے آگے نکل گئے ہیں، بہت دل کرتا ہے سجن دی گل کرنے والے جنے چنگے لگتے ہیں۔ آپ بتاؤ کوئی بندہ آپ کے پیر کی تعریف کرے آپ کو برا لگے گا؟ جو سرکار کی تعریف کرے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ گزرنا کوئی پتہ نہیں ان کا کیڑا خطہ ہے، او غزنی میں سے نکلے، روہیل کھنڈ کوئی جگہ ہے نا، اتوں پٹھان آئے لاہور، لاہوروں انہاں نکل گئے بریلی، یہ ہندی سی سارا۔ اس سارے خطے کو حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں حیات طیبہ مقدسہ معطرہ منورہ مرتفعہ اور ایسی بلند اللہ رب العالمین کی عطا سے جو اس جہان میں آپ نے زندگی ظاہر گزاری، اس میں آپ نے متعدد مرتبہ اس طرف رخ کیا اور لوگ دعائیں کروانے آتے تھے، اے جی شام واسطے دعا کرو، یہ دعاواں کراندے سن،
اے عربی شام کے لیے جی حضور دعا فرماؤ، حضور یمن کے لیے دعا کرو، سوڈان کے لیے دعا فرماؤ۔ ہند سے کون تھا جو جاتا؟ ہند سے کوئی نہیں گیا، کسی نے نہیں کہا ہند کے لیے دعا کرو، ہند کی طرف خود ہی رخ کر لیا۔ یہ تمہارے نصیب ہیں، یہ تمہارے بخت ہیں۔ ادھر رخ کیا اور رخ کر کے فرمایا دعا سارے واسطے کرتے رہے، آنکھڑا لے آتے، ادھر رخ کر کے فرمانے لگے ہند سے مجھے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہو پھر لبیک لبیک نہ آکھنا لبندہ محروم ہے، آکھنا چاہیے ایسا حاضر ہاں۔ تو ہمارا قوم تھا جو ادھر عرض کرتا پہ ہند کے لیے دعا کرو، پھر رخ کرتے ہند کی طرف رخ کرتے۔ اس مٹی میں حضور پاک کو وفا اور محبت کی خوشبو آئی ہے۔ ہند کا لفظ حدیث شریف میں ہے، اس لیے حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا آتی ہے میر حرم کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ اپنے وقت ہے، وہ کہتے ہیں ایکن کو دید پھرائے گے، ایکن کو دید پھرائے گے۔ کچھ ایسے ہیں جو گلی گلی پھرتے ہیں یار کے پانے کو، دید کہتے ہیں دینا، ہندی کا لفظ ہے، دید کا مطلب کیا ہے؟ دینا۔ ایکن کو دید پھرائے گے، ایک کو ایسے پھرایا جاتا ہے، چل تو پھر ادھر پھر دیکھتے ہیں۔ مثلاً دیکھو رات ساری ادھر میں بیٹھا رہا ہوں تو کئی ساتھی چاہتے تھے ہم سے ملنا، ہم کہتے تھے چلو نس جاؤ، ادھر جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے ہوں گے، نزدیک نہیں آنے ہم دے رہے تھے، چل نس جاؤ، او بھلا نس جاؤ، او نس جاؤ، ادھر سہ جاؤ، اوپر آؤ، چلے جاؤ، ادھر گھوم پھر رہے تھے ہم۔ یہ دید کا مطلب سمجھانے لگا مشکل کا۔ پھر خود ہی خیال آیا، میں نے وہ جانی کو پکڑا، میں نے کہا چل باہر نکل چل۔ تو رات کو کوئی نہیں ہوتا روکنے ٹوکنے والا، وہاں پہ تو قانونی میں نکلا، اور ہم نے کہا وہ حافظ کہاں ہے لوری، اب بتلاؤ۔ ہم نے ان کو خود اٹھایا اور ان تینوں کو بھی ساتھ لے لیا، اور وہ بھی ساتھ ہو رہی ہے ہمارے پانچ سنگی اساں، او کدے جاواں کدے آواں۔ آگے پیچھے بارش جب شروع ہوئی اور ایک ہمارے پیچھے گھومتے تھے، ہم کہتے تھے ٹھہرو ملتے ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا علی رضا صاحب کہاں ہیں؟ ان کے کمرے میں گئے ہم۔ پھر ہم نے حضرت سے پوچھا قاضی صاحب سے، ایک ایک کمرے میں گیا جب سوئے ہوئے تھے سارے۔ آپ ہمارے ایک ساتھی نے وہ فون پہ ہم نے وہ باہر جا کر
اس میں بات کی کسی سے، تو یہ قاضی صاحب تھا ہمارے، جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے اس ساتھی کو بولا اچھا پھر تم نے فلانے سے کیا بات کی؟ میں نے کہا ہے، میں کہا وہ آدھا گھنٹہ پہلے کی گل کی تھی، تو خبر ہے ہی، بڑی گہری خبر ہوتی ہے اسے۔ بہرحال مرضی ہے، جہاں کو پیا چاہے، جہاں کو پیا وہی سواگن ہوئے، وہ کڑیاں بتیریاں ہون شادی کرنی ہوئے تا وہ ایک لنگڑی لولی تے نظر مار دے آکھے اے تو ہی کرنا ہے، ہونوں شکلہ اکلاں علیاں کدھر ٹر گئیاں۔ صاحب وقت کی بات ہے، پیا کی منظوری کی بات ہے، مبارک کو ہند والوں سدا کتا تو مالک اس پر مہربان ہو کر گزرتے ہوئے کیوں کر دیتا ہے اور ٹکڑا ڈال دیتا ہے، اس سے بھی کم تر ہے، مگر یہ فضل سرکار ہے کہ نگاہ گناہگار پر ہے۔ یہ مال خوشبختی ہے، ہم سارے ہی ہندی ہیں، یہ خوشبختی ہے، ویسائیاں بٹن مبارک کھول دیتے ہیں۔ اب یہ دماغ میں رکھو نا، اس پر تو خدا شریعت کی کوئی یادات نہ ہو تو کپڑے پھاڑ کے رقص کرنے کے لیے، یہ ایسی مستی ہے ان کلمات میں۔ منتا ترلے کرتے ہیں بندے دعا فرماؤ، ایک کتے نے آگیا دعا کرو وہ نہ ہی نہ لمن آپ موڑ پھر اس کتے نے آگیا دعا پھر کوئی اور نہ لے لیں، تیجی باری پھر انہاں فرمایا چپ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہاں کوئی ہندی گزر تھا نہیں، بظاہر مگر تھا، وہ بظاہر محل جسد نہیں تھا، مگر اس کا عشق مقبول و منظور و محبوب تھا، وہ موجود نہ ہو کر بھی موجود تھا۔ ادھر اس ہند میں اتنی رحمت اور مہربانی ہے، اس خطے پر جناب نے خود فرمایا، تو یہ کرم ہے ان کا، ایکن کو دیت پھرائے گے، ایکن کو دیت اور ایکن کو دیت بٹھائے گے، یہ ان کی مہربانی ہے، ایکن کو دیت پھرائے گے اور ایکن کو دیت بٹھائے گے۔ سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا، ایک نے ابو ذر پاک سے فرمایا، بڑے کڑلے دے صحابی نے، بہت پیارے ایڈا متقی صحابی جنہی کو حد نے، زود ورہ اتنی بلندی پر ہے کہ الامان والافیز اس پر تبصرہ کریں تو یہاں رات آ جائے، پھر صبح ہو جائے، پھر کل شام ہو جائے، ان کے زود کا ذابی بیان نہ ہو۔ اور جناب نے فرمایا یار تو روز اتھے پہ جانا ہے میرے کو، جا آبادا زر غبن تزدد حبا، بچ ہر ویلے نہیں دیہڑے دا بچ وقفہ پا لے، ہر ویلے بیٹھے نہیں۔ اچھا وقفہ پا تعطل کر، تعطل کسے کہتے ہیں؟ تعطیل اسی سے ہے، تعطیل کہتے ہیں نا، آج سن لا تعطیل لا، اپنی اور ہماری ملاقات میں تزدد حبا، تیرا یہ تعطیل لانا محبت کو بڑھا دے گا۔ آئیے حضرت گزر، اچھا اب وجہ سے یہاں ایک بات ہو رہی ہو، یہ ہے راز سمجھو اور دیوانوں اسے سمجھو، اور سارے نہیں معلوم ہے
مگر کاش کہ جن کو میں سمجھانے کا ارادہ کرتا ہوں اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق تھا۔ حکم عام اور خاص کا جاننا ضروری ہے، حکم عام اور حکم فرمایا نا مسجد میں جنابت کی حالت میں ایک میں آ سکتا ہوں، ایک علی آ سکتا ہوں، یہ حکم خاص ہے، حکم خاص ہے۔ جنابت کی حالت میں اللہ ابھی پاکی میں شک کرتے ہو، اور وہ بھی کس کی؟ اللہ اکبر۔ مجھے خبر نہیں یہ ملا کی کھوپڑی کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے ازل سے اسے دوزخ کے لیے تیار کیا، تب یہ جا کر حضور کی گستاخی کا سوچتا ہے، وگرنہ ازل سے جس کے مقدر چمک جائیں وہ حضور کے کتوں کے بھی قدموں کو پاک سمجھتا ہے۔ یہ فضل اور کرم سے ہے۔ ادھر یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو امام میرے بچے علی رضا کے، آپ بتائیں مجھے نور الانوار، نور الازار سے شروع کریں، نور الازار، نور الانوار، ہدایہ، یہ سب فقہ کی کتابیں ہیں نا، ان میں بتائیں مجھے اگر مسجد میں بندہ محتلم ہو جائے، احتلام ہو جائے، اس میں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لیٹے سوئے، آپ اعتکاف میں تھے، معتکف تھے، حالت اعتکاف میں احتلام ہو گیا، اب بتائیں مجھے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑھ شاہ بیٹھے رہنا، اللہ پورا دیو جی ہے ماما، حکم شرع ہے، آپ سارے نہ اٹھنا، حکم شرع ہے، علی رضا ادھر دیکھنا، حکم شرع ہے، تو اٹھ کے کھڑا ہو، قدم نہ اٹھا، کیا نہ اٹھا؟ او گونگلو بولو منہ تو سمجھ آوے، اے کدو ہی پڑے رہ سو، اے منہ چو بولیا کرو گونگی ہو، کہاں تو انکار سمجھ آتی، چپ کر کے سننا، وہ نہیں سمجھ آتی، وہ چونچراں کریا کرو۔ کچھ مقامات ہیں جہاں بولنا ممنوع ہے، کچھ ہیں جہاں بولنا مقصود ہے۔ حکم ہے اٹھ کے کھڑا ہو جا، بندہ احتلام میں، وہ حکم کیا ہے؟ کھڑا ہو، قدم نہیں اٹھانا، اور نکلنا بھی ہے مسیتیوں۔ حکم ہے دیکھ تیرے پاس کپڑا کہاں ہے، اس کپڑے کو یوں پھینک، آگے کرو جی، کپڑے کو پھینک کے بچھا دے، اب اس کپڑے پر چل، اور جب یہاں پہنچے اس کو ایسے کھینچ اور پھر آگے کر، اور پھر یہاں پر پہنچ، پھر یہاں پہنچے پچھلے کو آگے کر، تیرے قدم مسجد میں نہ لگیں، وہ تیرے ہیں اس لیے نہ لگیں، وہ علی ہے اس لیے مجھے اس ہستی کا عالم دیکھیں، اور یہ راز ہے، یہ راز ہے، یہ کیا ہے؟ پھر بولیں، یہ بند ہو جائے اسپیکر، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تک سن لو، یہ راز ہے، آواز آ رہی ہے؟ گڈ، زندہ باد، یہ راز ہے، یہ راز ہے مولا مرتضیٰ کی مصطفیٰ سے اکائی کا، یہ راز ہے اکائی کا، اکائی، وہ اکائی کیا ہے؟ یہ اینک ہے ایک عشق کی،
وہ جب پہنی جاتی ہے جو پہنتا ہے اسے وہ وحدت نظر آتی ہے. وہ ادھر ایک گولڑے میں فقیر ہوا, کہنے والے تاجدار گولڑا کہتے ہیں, نام مہر علی. انہوں نے اس اکائی پر ایک بات کی, بڑے چونکہ وہ مفتی بھی بہت بڑے ہیں, عالم ہیں, فاضل ہیں, عارف ہیں, کامل ہیں, بلکہ سید الکاملین ہیں, اور گلستان مرتضی و مصطفیٰ ہے. تو انہوں نے اس کو ایک مصرے میں بیان کیا. انہوں نے فرمایا لخموں کا لخمی, یوں فرمایا یہ بھی آ سکتا ہے اور کوئی نہیں, اور جماعت میں کوئی دوسرا نہیں, یہ آ سکتا ہے. جنابت میں مسجد میں باقی نہا کے آویں غسل کر کے, علی بن غسل کے بھی آ سکتا ہے. وہ کہنے کو علی ہے, وہ کہنے کو علی ہے, لخموں کا لخمی ہے, لخموں کا لخمی. عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, میری آپ کی سب کی اماں جان, قالت فرماتی ہیں, قال حضور نے فرمایا ان علی منی. یہ آج تھوڑا سا ذکر اس لیے بھی میں بیچ میں لگا رہا ہوں کہ وہ ایام بھی ہے نا ذکر کے. وانا منہ, علی مجھ سے ہے اور میں یہ ذکر ٹھوک کے کریا کرو, پکا سننی ہے. وہ جو سیدنا صدیق اکبر کا ذکر آئے تو اس کے ماتھے پر, جو صحابہ کے بارے میں خلل کرے دوزخ کے کتوں میں سے کتا ہے. ابھی ان کی بھی سناتا ہوں, یہ پوری ہو لینے دو بات. اور جو اہل بیت کے معاملے میں خلل کرے اس کا تعلق کیا ہے سرکار سے؟ بولے اے پتر چنگے ہی بڑے لگ دیں, یہ دھیان رکھیو کہ جے تمہارے ہیں تو تمہیں پتا ہونا چاہیے. اگر ہیں تمہارے تو تمہیں خبر ہوگی. یہ بڑے اچھے لگتے. سرکار نے خطبہ چھوڑا ہے, خطبہ حسنین دوڑ پڑے, ممبر شریف کہاں, وہ بھی سرکار کا. ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا ممبر رسول اپنی مسیدہ جڑے ممبر رکھے ہوتے, یہ ممبر رسول نسبت رکھ دے, یہ ممبر رسول نہیں. یہ دھیان رکھنا, ایک تو ممبر رسول ہے, ایتھے تواڈے بنایا بندے ممبر رسول کہہ رہے ہو, یہ نسبت ہے اس ممبر سے, وہ جو ممبر رسول ہے. اس ممبر کو اس سے نسبت ہے, وہ نہیں ہے. یہ کہاں یہ ممبر رسول ہے؟ ممبر رسول تو وہ ہے جس پر حضور بیٹھے جلوہ گر ہوں, وہ ظاہر بظاہر ممبر. اور اس ممبر کا تو مرتبہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اس ممبر کے جہاں سرکار قدم رکھتے ہیں, اے صدیق تیری وفا کو سلام, اے صدیق تیری محبت کو سلام, اے صدیق پاک آپ کے عشق کو سلام, اے سیدنا صدیق پاک آپ کے طرز ادب کو سلام. قیامت تک ماں جو بچہ جنیں گی وہ تعظیم سیکھ نہیں سکتا جب تک اس کو معلم کی صورت میں روح صدیق نہ ملے. یہ ادب, یہ تعظیم, یہ توقیر. کہ اب سنت کیا ہوتی ہے, کس شے کا نام سنت ہے؟
کہو سائیں کی اتباع کا نام سنو. تو سرکار جہاں بیٹھتے سیدنا صدیق اکبر نے خلافت جب لی حضور نے دی. یہ دماغ میں رکھنا, حضور نے کبھی خلل نہ لانا. تم ایسے ہو کہ جب مولا کا ذکر کرو تو شیعہ پریشان ہو جائے, اور جب اصحاب کا ذکر کرو تو سپاہی صحابہ نے پریشان ہو جائے. ایسے ہو جاؤ. وہ کہیں یہ کیا ہے, انہیں بولو یہ عشق ہے. معشوق کی ہر ادا کو محبوب سمجھنے والے کو عاشق کہتے ہیں. کبھی اور ان کا عجب ہی حال ہے. اب ان کی لدہ بھی فضیلت بیان ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر کی, ان کی جدا بیان ہوئی ہے, حضرت عمر کی جدا ہوئی ہے, حضرت عثمان غنی کی جدا ہوئی ہے. کیونکہ یہ ماہر جو ہوتا ہے نا کامل مرشد, وہ مرید نو ٹوٹن نہیں دیتا. سائیں تو ماہر کیا ہے, ہر ایک کو لگتا تھا جتنا عشق مجھ سے ہے کسی دوسرے سے, اور یہ کاملیت کی دلیلیں. اچھا چلو بات لمبی ہو جائے. تو سیدنا صدیق اکبر کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ جہاں سرکار جلوہ وہاں نہیں بیٹھے. یہ طریقت ہی ہے طریقت. یہ جو مشائخ بٹھا کر وہ مسند لگا کر شیخ کی بیٹھتے ہیں نا, تجھے بندے نہیں تو تم یہ سمجھتے ہوگے, یا یہ جو عوام ظاہری علم والے لوگ ہیں یہ بھی میں نے دماغ کم نہیں کر, یہ دماغ بڑے کم کر دے. انہیں تو ہی کرتا ہے اور کہتا کرتا ہے, انہیں تو ہی کرتا ہے. دماغ چلتا ہی نہ ہے, انہیں تو اتنا چلتا ہے تصور نہ کر سکتے. باجدین بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرطہ سامنے رکھ کے بیٹھ جاتے, درود پڑھنا شروع, چھری آتی تھی. وہ سنگیاں آگے بابا جی مریداں آگے انہوں چیر کے کھاؤ, اتنی محبت کرتے ہو, منگواتے ہو, روز منگواتے ہو, سامنے رکھ کے دروشی پڑھنا کھاندے نو. انہیں کیا محبت تو اس لیے ہے کہ سرکار کو محبوب تھا. انہیں کیا چھری ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتے, انہیں کیا چھری بھی حضور نے پڑھی ہے, یہ بھی خبر ملی ہے مجھے. تو کہاں پر چیر کے کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں خبر مل سکی, سرکار نے چھری اوپر سے ڈال کر نیچے پھیری ہے, نیچے سے ڈال کے اوپر. ان کے دماغ سب سے زیادہ چلتے ہیں, یہ دماغ میں رکھنا, ان کے دماغ سب سے زیادہ چلتے ہیں. یہ عشق کی اس گرمی پر ہے کہ ان کا خریدار خود پروردگار عالم ہے. یہ عشق کی اس منڈی میں آ گئے ہیں جہاں سودا صرف اللہ خریدتا ہے. ان کی نفوس اور ان کے اجسام و ارواح کے سودے پروردگار عالم سے ہو چکے ہیں. ان کی ایک ایک سانس اس قدر قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی قیمت کم ان درویشوں کی سانس کی قیمت زیادہ ہو. یہ بلندی پر ہے, ان سے بدگمانی نہ کیجئے, اور اہل عقول و ادراک و افہام کی پیروی نہ کیجئے. اگر قسمت چمکانا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر کی پیروی کیجئے, سیدنا عمر فاروق کی پیروی کیجئے, ان کے عشق سے سیکھیے. کیوں نہیں سیکھتے؟ اور سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں, تو سمجھ کا سوال کیجئے. اِنَّا نَسَأَلُكَ فَهْمًا تَامًا, اے الہی ہم تجھ سے فہم تام کا سوال کرتے ہیں. تم نے کان دیے, ہم نے سنا, اب وہ دل دے جو اس سننے کو محفوظ کر سکے, اور یہ تیرے ہی اختیار میں. اِنَّ قُلُوبَ النَّاسِ بِیَدِکَ, ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہے. اے ہمارے رب, قلب قلوبنا الى طریق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے الہی ہمارے دلوں کو پھیر اس گلی کی طرف جو کوچہ مصطفیٰ ہے. ہم ناقص ہیں, تو ہمارا رب ہے,
اور ہم گناہگار ہیں، تو پروردگار ہے، غفور ہے، غفار ہے، تو ہم پر رحم کر اور ہمیں اس کی محبت بخش دے جس سے تو خود محبت فرماتا ہے، اور ہمارے دل کو شکوک و شبہات سے پاک کر دے، وساوس سے پاک کر دے، شیطان کے تسلط سے ہمیں آزادی عطا فرما، اور ہمیں اس کا عشق دے دے جس سے تو خود کرتا ہے، جو تجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جس کی زلف کو تو خود بنائے اور پھر خود ہی کہتا ہے پیار سے بن لے۔ وہ کیسی زلف ہے، اس کو تصور میں لاؤ، زلف دراز عجب، اس زلف کو ایسے تصور میں لاؤ، وہ کیسی زلف ہے کہ جس کی قسم پیدا کرنے والا پوری کائنات کا رب کھا رہا ہے، وہ چہرہ کیسا ہے، وہ گالیں کیسی ہیں جنہیں رب والدہا کہہ رہا ہے، وہ ہاتھ کیسے ہیں جو صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر آتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایسا ہے وہ لعاب جو ان کے دہن میں بنتا ہے اور اس کا قطرہ کہیں جاتا ہے تو کڑوے کنویں شیریں ہو جاتے ہیں۔ اس وجود اقدس و انور و اعلیٰ و عرفہ کی تقدیس کی ریزیں کس قدر ہیں کہ جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ اس مٹی میں شفا پیدا فرما دیتا ہے۔ اس وجود کا عالم کیا ہے کہ حوض فرماتے ہیں، ہماری امی عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا ریقت بعدنا وتربت وردنا جشوا سقیمنا بِإِذْنِ رَبِّنَا، فرمایا لوگوں ہمارے تھوکوں میں بھی شفا ہے، اور یہ ہمارے فرمایا اس میں آپ کی اہل بیت شامل ہے، ہمارے لعابوں میں شفا ہے۔ فرمایا تربت وردنا، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ارض اللہ ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کی ساری زمین میں شفا نہیں۔ پھر سن لو، اللہ کی زمین پر دوزخی پہاڑ بھی ہے، وہ ساری اللہ کی زمین ہے، مگر حضور فرماتے ہیں تربت ارضنا، اللہ کی زمین میں سے میں محمد جس پر قدم رکھتا ہوں میرا رب اس میں شفا پیدا کرتا ہے۔ پار دیے نہ پار دیے، گھر ساری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے، گھر ساری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے، گھر ساری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے، گھر ساری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے، گھر ساری سرکار دیے۔ یہ وجود کیا ہے؟ عقل کی زنجیر میں جکڑے ہوئے بندے، توڑ اس کے کنڈوں کو، نکل بار تیرے بالوں پر کھلیں اور تو ہفت اقلیم کا سلطان بنا دیا جائے۔ بدبختی کو جھٹک اور یقین کے خیمے کو گاڑ کے اس میں اپنا قیام کر، تیرے بالوں پر عشق مضبوط کرے گا تو تجھے ذرے ذرے میں نور مصطفیٰ نظر آ جائے گا۔ یقین کو پختہ پکڑ اور شک اور وسوسے کو چھوڑ دے اور سمجھ وہ ہستی کون ہے، جان وہ کون ہے جس کی آنکھ کو ما زاغ البصر کہا گیا، سمجھ وہ کون ہے جس کی کبھی رب نے نہیں موڑی، کبھی نہیں موڑی، جان وہ کون ہے جس کی بیٹی کو رب نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، سمجھ وہ کون ہے ہستی
جس کے نواسوں کو جنت کا سردار جوانوں کا بنایا گیا. جان وہ ہستی کون ہے جس کے غلاموں میں سے کہا گیا کہ جنت کے 8 دروازے اس ابو بکر کے لیے کھلے. کوئی پچھلی امتوں میں ایسا نہیں, کوئی پچھلی امتوں میں ایسا نہیں جس کے لیے 8 دروازے تڑپے. اور یہاں سرکار کیا, غلام سرکار. تو جان پھر یہ ہستی کون ہے, اس ہستی سے اپنے دل کی رشتے کو مضبوط کر اور تقویت دے. اور جو عقلوں والے ہیں وہ یہ عقل منہ پر نہیں سٹتی ہے. یہ عقل, ہاں وہ راتی قوالی سننے پہ ایک تو شیر سلامت بخشی اللہ اسے آخرت میں بلند مرتبہ دے. وہ رولا رولا سانو ماریا اسا گیا, عقل کہتی ہے کہ تو چالاک بن, عقل کہتی ہے کہ تو چالاک بن, اور عشق کہتا ہے کہ تو بے باک بن. عقل کہیں اور لے جاتی ہے. عقل کہتی ہے کہ سب تیرا ہے. عقل کہتی ہے کہ کہہ سب یار سے کہہ کہ سب تیرا ہے. عشق کہتا ہے کہ تجھ میں کیا تیرا ہے. اے عشق والے پاسے آؤ دیوانیوں اور جانو حضور کون نے. او کرما لیو جنوں اللہ دن وہ محب جے, او کرما لیو جنوں اللہ دن وہ محب جے. وہ جو سرکار کی رٹ لگانے والوں یہ محبوب ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ عشق کا نصیب ہو تو پھر بات بنتی ہے. ابھی بھی یہ جو تم بیٹھے ہوئے ہو عشق والی ہو, ہاں کسی میں تھوڑا کسی میں زیادہ. نہیں تو پچھلی 11ویں میں چند سنگی آکر لگے اساں اگلی باری نہیں آنا, پٹرول مہنگا ہو گیا. اے عقل کہتی ہے کہ تو چالاک بن. تو ہم نے بھی کسی کو کچھ کہا نہیں, مسکرا پڑے. حالات ابھی بھی ایسے نہیں ہوئے جیسے حالات میں مولا علی مدینے پہنچے. حالات ابھی ویسے نہیں ہوئے جن حالات میں اصحاب نے حضور کا ساتھ دیا. شکر کرو یہ بھی مفت میں جنت لے رہے ہو, اس پہ شکر کرو. کون سی خوبو تھی اپنے میں کہ ساتھ مبارکیں ہم کو دی ان کے سامنے جنہوں نے نسلیں قربان کر, ان نظرات کے سامنے انہیں بٹھایا. پھر فرمایا توبہ, فرمایا مبارک ہو اس کو, ان کو فرمایا من رآنی, جس نے مجھے دیکھا. سائیں نے جس نے مجھے دیکھا وآمن بھی, اور مجھ پر ایمان لیا, اسے مبارک ہو. کیونکہ ایک گل بڑی راز دی ہے, تک کے بھی ایمان لے آنا خوش بختی ہے. بدبخت دیکھ کر بھی نہیں لاتے. لایا ابو جہل, مگر وہ بات اور ہے, ظاہری دیکھا نا, اور کیا دیکھا. اس نے سرکار تو نہیں دیکھی, اس نے سرکار دیکھے ہی نہیں, وہ کچھ اور دیکھتا رہا. جس نے سرکار کو دیکھا اس نے غیر کا نام لینا شرک سمجھا. بس وہ پھر کہہ اٹھا کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا. یہ اقبال سنے, بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی,
بڑا بے ادب ہوں سزا کا. اور ادھر بریلی کا بابا بولا یہ سارے اندر سر عشق کی پھرے ہے. خدا ہمیں ایسا سر پھرا کرے. وہ بریلی والا جنا بولتا ہے وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا جنت نہ دے جنت نہ دے اللہ جی ہوئی جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. او دیوانے ہوش کر یہ کہاں کی بولی ہے. وہ دیوانے جنت بڑی ہے. دیوانے سارے لگے ہوئے اس کے چکر میں ہیں. مساجد بنائی جا رہی ہے. کیا کیا جا رہا ہے. جنت کی طلب ہے. دیوانے ہوش کر کہ اعلیٰ حضرت کہاں بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اس کا تعلق علم ظاہری سے نہیں اس کا تعلق درد جگر سے ہے. اس کا تعلق عشق کی جولانیوں سے ہے. جب انسان کے ایمان کا پرندہ عشق کی فضا میں پر کھولتا ہے تو اس کا ٹھکانہ قدم یار کے سوا کچھ نہیں ہوتا. وہ دنیا و آخرت ما فیہا ہر نعمت کو وہ پسے پشت ڈالتا ہے. اس کے لیے زیارت رخسار یار غلاف کعبہ سے افضل ہوتے ہیں. یہ کیا فرما رہے ہیں جنت نہ دے ایڈا جگر کے دے پر ہے جیڑا اے حالی کہہ دے وے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. پھر فرماتے ہیں جنت میں کیا ہے گل ہی ہے نا خالی ہے نا بولو خالی ہے گل ہے بھورے ہے مال ہے یہی ہے نا. وہ فرماتے ہیں یہ گل ہو یہ گل سرکار یہ گل ہو پھر کسے ہوس برگو گل کی ہے. یہ جو گل ہے حضور والا یہ مل گیا تو اور کیڑا گل ہے جڑا اس گل دے برابر ہے. جڑا چونکہ عالم بہت بڑا ہے فاضل بہت بڑا ہے علم کے ساتوں آسمانوں پر پرواز کر چکا ہے. جانتا بھی ہے کہ گفتگو کس طرح کرنی ہے. فوراً حدیث دماغ میں آئی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیدہ تو فرمان ہے الجنت سلعۃ غالیہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت جنت ہے. یہ حدیث ہے اور یہ احمد رضا ہے. انہوں نے ایسے نکلنا ہے اس راہ سے کہ نہ شرع پر فرق آئے نہ عشق کا دامن. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت. وہ کیا کہنے لگے کیا وہ حدیث نظر پڑی کہ الجنت صلعۃ غالیہ صلعۃ سین لام عین تے سوری بولتے صلعۃ غالیہ بہت قیمتی نعمت. پھر جب یہ بڑی حدیث اب وہ کہہ چکے ہیں جنت نہ دے تو کسی عقل والے کے دماغ میں یہ آ سکتا ہے احمد رضا نعمت حسین کو ٹھکرا رہا ہے.
تو آپ جڑے دی بولی سننا ہو اے فرماتے ہیں ان کے قدم سے ان کے جانے جانوں کے قدم سے فرمایا وہ لوگوں مجھے بھی معلوم ہے صلات الغالیہ ہے تو سن جمعہ بھی نہ ہو جدوں احمد رضا حدیث پڑھی وہ جانتے ہیں فرماتے ہیں ان کے قدم سے صلائے غالی ہوئی جنا فرمایا یہ تو صلائے غالی تھی ہی نہیں اگر صلائے غالی ہوتی پچھلا کوئی نبی تو کہتا کہ جنت صلائے غالی ہے جب یہ مڑ کے جنت سے آئے تو فرمایا صلائے غالی ہے اس کا مطلب ہے قدم رکھ کر صلائے غالی پتا کر آئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ان کے قدم سے صلائے غالی ہوئی جنا جنت نہیں جنا کے نو آدن ساریاں جنتاں ایک جنت نہیں وہ ساریاں جنت الفردوس جنت العالی یہ درجے ہیں جنتوں کے وہ فرمایا یہ جتنیاں نے رب نے بنائیاں ان کے قدم سے صلائے غالی ہوئی جنا اے گل اب گل کہہ رہے ہیں کسی جنت کے گلوں اے گل ہمارے گل سے ہے جاہو جلال گل اے گل ہمارے گل سے ہے جاہو انہی کے قدم سے ہے پیارے سمجھو اور عشق میں قدم رکھو عشق میں قدم رکھو نہ جنت کا تقاضا کر نہ دوزخ کی تیرا یار بن گیا ذکر او گرمون سے جانت بود ہر دو عالم زیر فرمانت بود سیدنا عمر فاروق کپڑا دھو رہے کپڑا کتاب کا نام ہے القلم لکھنے والے جنے دا نام ہے حضرت بندہ نواز گیسو دراز جو خلیفہ ہیں شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے جو خلیفہ ہیں شاہ نظام الدین اولیاء دلیل کے طور پر پیش کرو گے ہمارے تو دلیلوں میں بھی معین و خواجہ و داتار ہیں اس کی بات کرتے ہو یہ وہ ہیں جن کی نالین کافروں کو آسمان سے نیچے لاتی ہے ارے یہ ابھی بھی غلام ہے سرکار کا عالم کیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سارے بولو محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب غور کریں یہ فرماتے ہیں حضرت جوامع الکلم میں حضرت عمر فاروق نے اپنا قمیض دھویا قمیض سے لے کے عالم کہا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا لبیک 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 یا رسول اللہ
ٹکراؤ. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو، بندوں سے ہمیں ہے کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہمیں ہے کیا غرض، میں ہوں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ نہ منے جڑا نہ منے، ہم تو ماننے والے ہیں میاں. عقل میں عقل ویسے ہی میں تو پہلے دس چکے ہیں، یہ منہ پر نہیں سٹتی. جناب کا پیشاب مبارک پی گئے، اصحاب امیں امن پی گئی، ہون تک سر پٹکتے ہیں علماء والے. ٹھہرو ٹھہرو میں ہم رہ گئے، ٹھہرو ٹھہرو میں ہم رہ گئے، قافلہ چل کے منزل پہ پہنچا. وہ دیوانے تو بس اگر مگر میں ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ابھی اگر مگر میں ہو، تم ابھی بس ہے یا نہیں میں ہو، اور قافلہ چل کے منزل پہ پھر بولو قافلہ چل کے منزل پہ پہنچ گیا. اور تو اگر مگر میں ہے، ہوش کر، ہوش کر، پھر کہہ رہا ہوں ہوش کر، اور اتنا ہوش کر لے کہ ایک مرتبہ عشق میں آپ پھر بے ہوش ہو جا. تحقیق تسلیم سے پہلے، تحقیق تسلیم سے پہلے، تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے. بس ایک باری عشق دے دارے جوڑ تو بس کسی طرح آ جا اس پنجرے میں، پھر بے ہوش ہو جا، پھر ہوش میں نہ آ، اور پھر تجھے آنا بھی نہیں چاہیے. خیر اگر نظر تجھ پر پڑ گئی پھر آنے دیں گے، پھر نہیں آنے دیں گے. وہ اپنی آنکھوں کے وہ تیر چلائیں گے کہ تجھے ہوش آئے گا ہی نہیں. قبلہ نہ ماننے والا نہ مانے، موج کرے، اپنا کیا لینا دینا اس سے، کیا واسطہ اس سے، واسطہ سرکار سے. تو حضرت عمر فاروق نے یوں کیا اور کہا اتنی گرمی پہ ہے، سورج بادلوں میں چھپ گیا. اب یہ دیکھو بیان کرنے والے جڑے کڑے نے، میں نام لے لے ہے، چھپ گیا. یہ ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ تو شان ہے خدمت کاروں، یہ تو شان ہے خدمت کاروں. کون ہے سیدنا عمر فاروق؟ حضور کے خادم، حضور کے غلام، حضور کے. اور یہ پتہ ہے حضرت عمر فاروق کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ کوئی پوچھتا آپ کون ہو، تو جب کلمہ نہیں نہ پڑھا تھا وہ تو کہتے سر ابو جہل دا پانجا. ابو جہل تو نہیں نا لفظ بولتے تھے، ابو الحکم، یہ سگے پانجے ہیں حضرت عمر فاروق. انتما ان کی ماں کا نام ہے جو ابو جہل کی بہن ہے. بڑے فخر سے کہتے تھے میں عمر بن شام کا بانجا ہوں، بڑے فخر سے. اور جب سرکار کی نظر پڑی نا، اللہ کرے ساڑھے دل پڑ جائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. جب نظر پڑی تو یہ معاملہ بدل گیا، اور جب بدلا تو پھر اب سنو، جب کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو جواب دیتے کنتو عبدہ و خادمہ، کنتو عبدہ و خادمہ، میں مصطفیٰ کا بندہ اور خادم ہوں. یہ حدیث شریف ہے، گپ نہیں. یہ صاحب
جو اس گلی میں آتا ہے پھر بس وہ سرکار کے سوا کچھ نہیں پاتا ہے۔ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ عقل اور کچھ کہتی ہے، عقل اور کرے اور پسند ہے جاگے، یہ تو 2 دگنے 4 کرتی ہے، یہ کہتی ہے بچانا کتنا ہے، عشق کہتا ہے لٹانا کتنا ہے۔ عقل کی اور اس کی آپس میں بالکل جوڑ نہیں ہے۔ اور یہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت و خیر سے، یہ عقل کا سودا نہیں ہے، دماغ میں رکھنا، عشق کا سودا ہے۔ عقل والا یہ کبھی نہیں کر سکتا بات۔ اس نماز تو بعد پہلے کہنا ہے یا اللہ دوزخ میں تے حرام کر، جنت میں نہ دے۔ لیکن جو عشق میں ہوگا اس کو یہ سوال کرنے کا بھی نہیں موقع ملے گا، وہ پھر مڑ کے بولے گا سرکار، پھر سرکار، سرکار، پھر سرکار، سرکار، پھر سرکار، وہ مڑ مڑ کے تھے پھیرے گا کہانی، بالکل یہاں سے نہیں نکلے گا۔ وہ کہے گا اول بھی تم آخر بھی تم۔ یہ باتیں سنیں اعلیٰ حضرت بریلوی کی، کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ یا رسول اللہ ابتدا بھی آپ ہے، انتہا بھی آپ ہے، عقل عالم سے ورا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، عقلہ جا ہی نہیں سکتے ہو آپ، کیسے آ سکتے ہو؟ زم میں بھی وہ شفا نہیں جو آپ کے پیشاب اقدس میں ہے۔ اب یہ عقل دوڑے، عقل دماغ میں، وہ یہ پیشاب کا نام لے لیا، وہ پرلے درجے دے عام کا کیوں اپنے اوپر قیاس کر رہا ہے؟ وہ پرلے درجے دیا بے وقوفا، تو اس لفظ تو کیوں دھوکا کھا رہا ہے؟ وہ دیوانے تیری مت ہی ماری گئی ہے، سمجھ نہیں تجھے آ رہا، وگرنہ تو اس حدیث کو پیش نظر رکھتا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے پیشاب مبارک کرنے کے بعد حضور کے اس مقام پر جا کر دیکھا استنجا خانے کی جگہ خوشبو کے سوا کچھ نہ تھا، میں مڑ کے واپس آئی، میں نے عرض کیا حضور آپ کے بطن سے کیا نکلا؟ فرمایا عائشہ سن، ہم ہیں نبی اور نبیوں کا فضلہ خوشبو کے سوا کچھ نہیں دیوانے ہوش کر، عقل چھوڑ اور عشق کی طرف راغب ہو، عشق کی طرف، اس سے تیری اندر کی کھڑکیاں کھلیں گی، یہ تجھے بہت آگے لے جائے گا۔ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بچارہ نہ ملا نہ مفتی نہ قاضی۔ اور حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں منگن ایمان شرماون عشقوں میرے دل نو حیرت ہوئی ہوں، اور جس منزل پر عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی۔ ایک مقام پر وہ فرماتے ہیں غوث کتب ہنورا اورے عاشق جان اگیرے، عاشق جان اگیرے، جس منزل پر عاشق پہنچن اتھے غوث نہ پاندے پھیرے۔ اور عشق بھی کس کا؟ اس کا جو محبوب خدا ہے، اس کا عشق، اسے معمولی نہ جان دیوانے، سمجھ۔ اور اس پرویش کی اس گفتگو کو گوشے قلوب سے سن کر اسے اس دل میں جگہ دے دے اور محفوظ کر اسے
کہ گل ساری سرکار دیا جے تے پکا ہو گیا ہے خدا بھی تیرا ہے بندگان خدا بھی تیرا پار دیے نہ پار دیے پار دیے نہ پار دیے سارے فیصلے نہ پار دیے یہ سارے فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں اللہ کو مقصود یہ ہے اور تو سمجھ جائے گا قیامت کے دن ہویا کیسی صحابہ یہ کن کھول کے سن لو اساں سارے بھی تسبیحاں پڑھ دے ہاں نمازاں بھی پڑھ دے ہاں صحابہ بھی پڑھ دے سن لک لک کے نمازاں وچ رسول اللہ نو تک دے سن حضرت جی نماز میں اگر یہ بخاری میں حدیث نہ ہو تو میری گردن کاٹ کے دربار روڈ پر رکھ دو جس چوراہے پر مرضی ہے لٹکا دو ان کو نماز کی خبر نہیں جسے صدیق اکبر کہتے تو حضور نے حالی پردہ ہی سکھایا نا پردہ ہی سکھایا نا تو پھر کیا کیا جماعت نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا اور یوں بھی نہیں کہ نوے نوے مسلمان ہیں دھیان رکھنا یوں بھی نہیں کہ نوے نوے مسلمان ابھی پتہ نہیں دین کیا ہے ایمان کیا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے یہ نہیں حضور کی زندگی کا ظاہری طور پر آخری دن الذی توفی فیہ ہے یہ وہ روز ہے کہ جس میں حضور نے وصال فرمانا ہے یہ آخری ظاہر زندگی کا دن ہے اس کا مطلب تکمیل دین ہو چکی اس کا مطلب توحید کے ابواب سمجھائے جا چکے اس کا مطلب طریقے صوم و صلاۃ بتایا جا چکا اس کا مطلب جماعت پوری تیار ہو گئی اور جانتے تھے مصلی پر کھڑا بھی اسی کو کیا ہے جو نماز کے رموز کو خوب جانتا ہے خوب جانتا ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں وگرنہ یہ فرماتے مرو ابا بکر این یصلی بالناس ابو بکر کو حکم دو یہ مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے اس پہ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی اِنَّ أَبِي رَقِيقُ الْقَلْبِ میرا باپ نرم دل کا ہے آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا گر جائے گا نمازوں میں خلل آئے گا آپ چپ ہوئے دوبارہ مائی بولی چپ ہوئے تیسری مرتبہ بولی فرمایا یوسف کے بھائیوں کی طرح مجھ سے جھگڑا نہ کرو میرا رب کہتا ہے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرو مصطفیٰ کا ہم سفر 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 اب اور فرمائیں انہیں نماز کی خبر نہیں حاجی صاحب ایک اللہ سمجھو دے دیتے ایمان رکھو ہینج ہو جاؤ چھڈو عقلانو یار بھی کوئی عقل مند نہ بنانا مار کھا جائیں گا جی ڈوم چھڈے گا عقلانہ جنا تینو عشق دا چلا کوئی پاڑ مدے پور سرات تو لنگن دا کوئی سبب بڑھ جائے عقل مندوں کو نہ بناؤ یار وہ تجھے پھیریں گے سرکار سے ایک ہی مرتبہ وہ حادثہ پیش آیا وہ پروفیسر سے پوچھنا لاہور والے جو اپنے ساتھی ہیں ہمارے خدا انہیں خوش رکھے گڈی میری جو بیٹھے میں قصور تو تقریر کر کے نکل گیا میں نے کہنے لگا ایک حدیث شریف دے بارے فلانا یہ لکھتا ہے ہم نے کہا روکو گاڑی اترو نیچے تیرے فلانے نہیں ایسی کرا خبردار دوبارہ میں نے کہا کسی ملا ملوانٹے کا نام لے ہم نے مان لیا سرکار کو ختم بس اس سے آگے ہمیں تشریح نہ پیش کرو نہیں ہم سننا چاہتے تشریح نہیں جاننا چاہتے جان لیا مان لیا ختم جان لیا مان لیا ختم ماننے والا کبھی بک بک نہیں کر سکتا ماننے والا کبھی بک بک نہیں کر سکتا اور تسلیم کرنے والا حق حق کے سوا کچھ نہیں ہاتھ باندھ لیے صحابہ نے باندھ لی ہاتھ کھول دیے صحابہ نے کھول دی بیت المقدس کی طرف رک گئے صحابہ ادھر رک گئے
نماز وچ کعبے کی طرف مکے کی طرف پھر گئے صحابہ ادھر پھر گئے پتہ کوئی نہیں کیوں پھرے او بھائی پتہ کوئی نہیں کیوں پھرے اور سب پتہ ہے کیوں پھرے کیا سمجھے ہو اس جملے کو پتہ کچھ نہیں کیوں پھرے پر سب پتہ ہے کیوں پھرے جدھر کو یار پھر دیا ہم بھی ادھر کو پھرے اب فلانا یہ لکھتا ہے حاجی صاحب فلانا یہ کہتا ہے دیوانہ بن جا دیوانہ بن جا عشق میں بے باک ہو جا کہہ چکا ہوں عقل کہتی ہے کہ تو چالاک بن اور عشق کہتا ہے کہ تو بے باک بن صد کتابوں صد ورق درنار کن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اتو سرکار آگے فرمایا کیا پڑھ ماں تک رہو کیا پڑھ رہے ہو انہاں گیا تورات ہے چہرے کا رنگ بدل گیا فرمایا سن میں کافی نہیں ہوں اور جب حضرت یہ کہہ کر اندر سے حجرے میں داخل ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑا یہاں سے عمر فاروق کا فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے تو نے خدا کو غضبناک کر دیا یہ کلمات ہیں حدیث کے ساری زندگی سیدنا عمر فاروق روتے رہے اس ایک بات پر کتاب چھوڑ دی تورات کتاب تو خدا کی تھی پھر کیوں حضور نے فرمایا دیوانے سمجھ وہ تورات بھی حضور کے غلاموں پر آئی ہے سارے نبی غلامان مصطفیٰ ہیں سید و سرور صرف آمنہ کا نام محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں سے نکتہ نکال نکتہ کہ اگر کلام خدا بھی ہو تو مولوی دی گل کر دیں تیری مت مر گئی ہے اگر کلام خدا بھی ہو اور محبوب کی تباہ پر گرانی گزرے اللہ اسے بھی رد کرتا ہے ایکسپٹ اسے کرتا ہے جسے محبوب کا قبول کرتا ہے لہذا اور کیا بولو اسے سمجھیں اسے جانے عاشق بنے حضور کے بیڑا پار ہو جائے اور یہ یقین کرو حضور نے اپنے غلاموں کی یہ نشانی بتائی نشانی آپ نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ابو امامہ باہلی ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ ترے میں روایت مختلف مقامات پر کرتے ہیں فرمایا لی من اشد امتی لی حبن ناس یکونون بعدی فرمایا میرے صحابہ میرے بعد بندے آئیں گے میری محبت میں متشدد ہوں گے جب وہ میری محبت کی بات کریں گے تم دیکھو ان کی حالت کیا ہوتی ہے فرمایا وہ شدت اختیار کریں گے اور یہ ان کی اندر علامت ہے میرے عشق کی اپنے وہ اپنی ماں اور باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کریں گے وہ اپنی اولاد اور مال سے بڑھ کر مجھ سے محبت کریں گے اور یہی ایمان کی کاملیت ہے صحابہ نو حضور صفتوں پہ سنا دیں 10 مبارکت بنو دے دیں اللہ دے بندے ہو اے دیتے شکر ادا کرو اور حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھا تو عشق دیا گلا کرو صد کتابوں صد ورق در نار صد کتابوں صد ورق در نار کن روئے دل را جانبے سرکار کن وہاں شیر میں ہے دلدار کن ہم کہہ رہے ہیں روئے دل را جانبے سرکار کن اپنے دل کا رخ سرکار کی طرف کر اور ایسا پکا ہو جا ایسا پکا خود سرکار فرمائیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے نمازوں میں بھی پڑھ دے سب نمازوں میں کیا پھر حضور کو دیکھ سرکار ایک دن حضور نے فرمایا کیوں جی نماز پڑھ دے اور آخر میں تو حد ہو گئی آجی قرآن دی قسم جا کے میں وہ لفظ جا کے پڑھو بخاری بچ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے اور یار کیسے وہ لوگ تھے آئے وہ کیا لوگ یہی راتی سنے ہیں نا
کیسے وہ لوگ تھے، آئے وہ کیا لوگ تھے، وہ کیا تھے یار، ہمیں عقلیں ہی نہیں چھوڑ رہی، کیا عقیدہ تھا ان کا. پوری جماعت ایسے، ادھر ہے روزہ گنبد خضرا، یہ مثلا ایسے منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، گنبد خضرا کدھر پڑھتا ہے، ادھر پڑھتا ہے بائیں طرف. ہاں حالانکہ افضل شریعت میں کون سی ہے، کچھ آپ بولو پھر بولو. ہاں تو ساری دنیا شریعت والی کہے نا دائیں طرف افضل، ہم شریعت کو سلام کر کے کہتے ہیں مدینے میں بائیں افضل. ہم یہ کہیں گے آپ لڑیں ہم نہیں لڑیں گے، آپ جھگڑیں ہم نہیں جھگڑیں گے، آپ بحث کریں ہم نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. ہمارے نزدیک اللہ کی ساری سمتوں میں مدینے والی سمت افضل ہے. آپ نہ مانے ہم ڈنڈا رکھ کر نہیں سر پر منوائیں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتا ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا یہ آئے گا ہی نہیں، اندر بڑھے گا ہی نہیں. جن جڑا عشقل ہے اے اودی اندر بڑھ دے جدے سائیں باڑن. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مکہ طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل. زور مارا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہ طیبہ افضل ہے، زور. اس پر پھر لے دے ہوئی، پھر علماء بیٹھے، پھر تقریریں ہوئیں، پھر بحثیں ہوئیں، اور لوگوں نے پھر روایات پیش کرنی شروع کی. اعلیٰ حضرت کی محفل میں ڈسکس ہوئی، پھر یہ لکھا فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زائد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. آپ بات کیوں بڑھاتے ہیں، آئے کو بڑھاتے ہیں، آپ بات نہ بڑھائیں. سمت وہی افضل ہے جدھر سرکار ہے. بہت اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب میں ادھر گیا ان تک وہ نماز بھی آمد رضا کتنے پھر اور زیادہ میں تشریح نہیں کرنی، حالی سن لو. وہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا کعبہ سامنے، تو کعبے کا کعبہ تو یہ بائیں سمت ہے. کون سی؟ دایاں نہیں. اور اے فرمان کے دایاں افضل ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات ہے کہ مکہ المکرمہ سے کعبہ شریف سے حضور کا روزہ افضل. یہ بے شک چوتھی والی، پنجویں والی، چھٹی والی، ستویں والی، یہ مکہ الکعبہ سے، کعبے سے بھی، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. جناب وہ روزہ پاک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبے سے گر، یہ فرماتے ہیں گر اگر کعبے سے، گر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے، گر کعبے سے تربت شاہ فاضل آدھے فضیلت والی. کیا کہتے ہیں؟ فضیلت والی. بولو میں سمجھ آ رہے ہیں. گر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے، پھر کیوں بائیں جانب اس کے لیے منزل ہے. یہ سوال آتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہے بھی یہ افضل، تو جب افضل ہے دائیں طرف ہوتی نا، بائیں طرف کیوں ہے؟ فرماتے ہیں گر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے، کیوں بائیں جانب اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا، اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا. یہ بھی کھبے پاس ہے. اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا وہ جسم ہے اور یہ مرکز دل ہے.
بائیں جانب اس لیے ہے کہ تیرا دل بائیں جانب ہے. دل بلا پورے جسم کو جیسے یہ خون پرووائڈ کرتا ہے، پمپ کرتا ہے پورے جسم. اس کے خون پہنچانے سے آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کے خون پہنچانے سے کان سن رہا ہے، اس کے خون پہنچانے سے تیرا قدم متحرک ہے، اس کے خون پہنچانے سے تیری زبان بول رہی ہے. وہ دیوانے، جس طرح دل تیرے اعضائے جسم کے کنج کنج میں خون پہنچا رہا ہے، اسی طرح ذات مصطفیٰ پوری کائنات کے اندر نور خدا پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ یا رسول اللہ. اور سرکار کو بالکل ایسے مان جیسے صحابہ نے مانا، اور وہ کوئی نہیں بات سنتے تھے، کسی کوئی نہیں سنتے فلانا فلانا، وہ صرف اس کی سنتے تھے جو حضور کی عشق میں بولے، بس جو حضور کی محبت میں بس اس کی سنتے تھے، اس کے سوا نہیں. تیری ایسی سبحان اللہ. ہٹ پیچھے بات کر، رخ یار کی ایسے آگے نہیں چلے گا، بس رخ یار کی، در یار کی، رخ یار کی، در یار کی، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے سوا کوئی پٹی پڑھنی نہیں، بس بات کر تیرے یار کی، تیرے یار کی، بس بس ایسے. اس تو اگے کوئی اور پٹی پڑھا، بولو بھائی بھائی. حضرت ابو مسلم خولانی کا استقبال کرنے حضرت عمر فاروق مدینے سے باہر نکلے، مدینے سے باہر آئے ابو مسلم خولانی کا استقبال کرنے. جانتے ہو ابو مسلم خولانی کا کیوں استقبال کیا؟ وہ بھی عمر فاروق مراد مصطفیٰ. جب پتہ چلا مدینے میں آ رہا ہے وہ، فرمایا باہر نکل کے ملن دے. اوے انہوں، اوے وہ ڈورا ہے، وہ تو خیری میری ہے. فرمایا اوے ڈورا ہے، انہوں سائیں کے سوا کچھ سنائی دیتا ہی نہیں. سبحان اللہ. ابو مسلم خولانی کو کہا، جب اس نے اسود نے ہنسی نے بلا کر، اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا جھوٹا تو نا خنزیر. آپ نے کہا ہے سبحان اللہ. بات کر در یار کی، بس در یار کی، در یار کی. سنائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دے رہا. وہ نالوں بندے نے کہا یہ ایویں ماردا ہے، ہن لاؤ نہ مدینے والے دا دودھ پانی دا پانی. اس نے کہا اچھا تو وہ جو مدینے والے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا کے رسول ہیں. جب سرکار کا نام لیا جائے ہاں جی ہاں وہ اللہ کی محبوب، اور جب وہ اپنا نام سنائی بس قبلہ سوئی جی اے عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ اس سے نیچے نہیں چلے گا. میاں اس گلی پہ کیوں آتا ہے جس نے اس کے سوا چلا؟ سبحان اللہ. ادھر نہ آئے وہ ساکیا، ہم یہی کاروبار کرتے، بس یہی کاروبار ہے اپنا. بلا سرکار سے پکے ہو جاؤ انج. صحابہ کرام دا یہ حال ہے، ہائے کاش تم ان کی پیروی میں چل پڑو.
نماز پڑھائی حضور نے مغرب کی جی. کس کی؟ سارے بولو. بجار پڑھائی جاتی ہے نا اونچی نماز. جیسے سرکار نے پڑھائی ایک آیت چھوڑ دی, ایک آیت چھوڑ دی. اے سنیں جی, ایک آیت چھوڑ دی. پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہوتا عالم فاضل دوسرا تیسرا چوتھا آج کے دور کا پٹو پٹ پیچھے لقمہ دینا سی آیت پڑھنی سی. میں بھی حافظ پیچھے کھلوتے ہیں تو پیچھے کون کون کھلوتے ہوئے؟ یہ باب مدینہ العلم بھی ہے. یہ جو گھوڑے میں پاؤں رکھتا ہے فقیر اور پلٹا کر دوسری رکاب میں پاؤں ڈالنے لگتا ہے, پاؤں رکاب میں بعد میں جاتا ہے, ختم قرآن پہلے ہوتا ہے. اور پوری جماعت کو کثیر صحابہ کا معلم صحابی ابی بن کعب بھی موجود ہے. پکڑی والے جنے غور کرو, سارے مولوی پرازدہ غور کرو. مولوی عاشق ہو جائے تو 500 بندہ عاشق ہو جائے گا. صرف یہ ٹیچر اور مولوی اگر عاشق رسول بن جائے, اس ملک کی کایا پلٹ جائے, مہنگائیوں شکوائیوں نے چھٹو, سارا کم ٹھیک ہوگا. بلکہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں آج بندے زیادہ ہیں, اللہ دی قسم ہے. میرا خیال ہے یہ 250 تک پہنچیا تھا. شرع یہ ہے جی کہتے 350 تک پہنچیا, پلاٹ پرلا بھی پرن ہوتا انشاءاللہ. یہ پکی گل انشاءاللہ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں, بس بات حضور کی نہیں چھوڑنی چاہیے, حالات جیسے بھی ہوں انشاءاللہ. حالات کیا ہے وہ ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. ہم دعا کریں گے اللہ اس ملک کا نیگہبانی فرمائے, اللہ حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں, مغرب کی نماز میں آیت اے ہن ساریاں دی توجہ ہے ہے جی. آیت چھوڑی مغرب کی نماز میں جی. ایک پھر سلام پھیر کر فرمایا صحابہ کو پیچھے دیکھ کر, تم میں ابی بن کعب ہے؟ او نکڑ میں سے ہاتھ کھڑے کیے, لبیک یا رسول اللہ, میرے آقا میں حاضر ہوں. فرمایا ہوئے وہ تینوں نہیں پتہ لگیا آیت چھٹ دیتی ہے, بولیا نہیں تو آیت چھوڑ دی. غور کرے قاری صاحب, سارے سنگی جڑے عاشق ہو غور کرے, عاشق ہو جڑے خاص سارے غور کرے. بھئی عاشقاں نوں چس بکری آونی ہے, یہ مینوں پتہ ہے. تھوڑے درجے بھی فرقو فرقی نے پترو, عاشقوں کو چس ہی بکری آئے گی, وہ میں جانتا ہوں. انہوں نے حضور نے فرمایا بولا نہیں, آیت چھوڑی ہم نے. عرض کی میرے آقا مجھے معلوم تھا چھوڑی, بولا. ہاں یہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں بولے. عرض کی حضور بولتا تو تب اگر یہ سمجھتا کہ بھولے ہو. سبحان اللہ. میں تب بولتا اگر یہ سمجھتا کہ بھولے ہو. یہ کیسے سمجھتا کہ بھولے ہو. اب اگلے جملے اس سے بھی باری آ رہے ہیں, اس سے بھی قیمتی باری. خدا کچھ لگے قاری بارے صاحب آج تو ہم تک کہ میرے ٹھنڈ پہ آج قاری صاحب اس سے اسی طرح بیٹھے رہنا ہے. اللہ نہیں تمہارے اسی انداز سے پیار آیا, جس محبت سے قاری صاحب بیٹھے ہوئے نا, ایج لگتا ہے کوئی سلطان العارفین بیٹھا ہوا. جیڑا بندہ راز پایا رہا ہوئے نا, پوائنٹ 1 لاکھ کے صرف حالی ہسدا ہے, انہوں سمجھ ہو رہی ہوتی ہے روحے یار کی بات کیا. خدا سلامت رکھے. اور میری جان, جب انہوں نے کہا کہ میں کیسے سمجھتا آپ ہے جیش قبلہ, گل اور بھی ہو سکتی سی پر تاں جے عشق نہ ہوندا. ہن اگلا جملہ سننا حضور, لطف آئے گا. حضور نے فرمایا پھر آیت تو میں نے چھوڑی ہے. اور سبحان اللہ والا مقام آیا جے. سرکار نے فرمایا آیت تو میں نے چھوڑی ہے,
آیت تو میں نے چھوڑی ہے، تو کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھوں کہ بھول گئے ہو؟ تو چل پھر، تو نے یہ تو نہیں سمجھا کہ میں بھول گیا ہوں، اب یہ بتا تو کیا سمجھا؟ آیت چھوڑی بھی ہے اور تو یہ بھی نہیں سمجھ رہا میں بھول گیا ہوں، تو پھر کچھ تو سمجھا کے بولے نہیں۔ اب سنیے گا، اے عاشقو صادقو، کاش کہ کبھی اس گھاٹ سے پانی کے 2 چلو پی لو۔ آپ نے فرمایا بتا پھر تو نے کیا سمجھا؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کی، میرے آقا میں اس لیے نہیں بولا کہ میں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے یہ آیت قرآن سے ختم کر دیا۔ یہ محبت ہے قبلہ، اقلا نو نہ دڑاؤ، عشق شریف نو اگے آن دیو، امام بناؤ اسے قبلہ۔ لکھ کروڑ زود اتھے تک نہیں لے جا سکدے جتھے عشق دی ہک جست لے جاتی ہے۔ وہ صحابی ہے نا، گاؤں سے آتا ہے نا، سبزیاں لاتا ہے نا، جو چیز اسے اچھی لگتی ہے وہ لاتا ہے، پیسے بھی نہیں ہوتے پھر بھی لاتا ہے، اور جب بہت بڑھ جاتا ہے قرضہ تو پھر پکڑ کے سرکار کے پاس لاتا ہے، بھئی یہ اس کو پیسے دے، اور سرکار پھر پوچھتے ہیں ہم نے کب کہا تو کچھ چیز لاؤ، وہ کہتے ہیں اس دل کا کیا کریں؟ کیا بات ہے سرکار، کیا بات ہے صحیح، اس دل کا کیا کریں؟ مجھے چیز اچھی لگتی ہے، میں کہتا ہوں اچھی ہے، حضور نہ لے میں ہم لے میں توبہ، تو ہم اٹھا کر لاتے ہیں، اب پیسے تو ہے نہیں، آپ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یہ انداز ہے۔ پھر وہ بازار میں کھڑا ہوتا ہے، سینکڑوں سے ابھی کھڑے ہوتے ہیں، سرکار گزرتے ہیں، کسی کے پاس نہیں رکتے۔ آج یہ سبزی والا ہے، عشق وہاں لے جاتا ہے، او دیوانے، قدم مصطفیٰ رک جاتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جا کھڑے ہوتے ہیں، او ایک چلک دیکھنے دی تمنا کرنا لے، او مصطفیٰ اس کو کلاوے میں لے لیتے، سبحان اللہ سے، اسے کلاوے میں لے لیتے ہیں، پھر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پھر زور سے بولتے ہیں، اے غلام خریدنا ہے کسی نے؟ یہ مذاق فرماتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کون، دماغ میں رکھنا، یہ نہیں اس نے کہا کون، عاشقوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک دن مسجد میں ہو گئے تقریر کرنے، وہ بندہ میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، یہ مور تھا ایک، تو چپل میں باہر اتاری، ایک نے ادھر اچانک آیا، یہ بھی میرے نال نہیں سی، مسجد کوئی بھی نہیں آیا، کئی جگہ میں کھلا ٹر جانا، اکیلے میں نے چپل، میں تو نہیں سنبھال سکتا تھا چپل، اندر چلا گیا، میں تقریر کر کے میں باہر نکلا، اس چپل اگے رکھی، وہ میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ تو چپل بدلائی ہوئی تھی میں نے، عام وہ چپل نہیں تھی جو میں پہنتا ہوں، اسے میں نے کہا تو بھائی کہاں سے آیا اور تجھے یہ کیسے پتہ لگا چپل میری ہے؟ اس نے کہا میں نے یہاں چپلیں سونگی ہیں اور اس چپل سے خوشبو آ رہی تھی، مجھے پتہ لگ گیا یہ ان کی چپل ہے۔ سبحان اللہ، واقعتاً میں حیران ہو گیا کہ اس کے اندر یہ محبت ہے کہ یہ کسی سے پوچھ نہیں رہا چپل کون سی ہے، خود ہی اس کو پتہ لگ گیا، یہ طریقہ آپ ہی کٹ لیا، یہ طریقہ انہیں آپ ہی، تو کوئی خوشبو بھی اسے آ ہی گئی، طریقہ خود نکالا، ان کو پوچھنے پاچھنے کی ضرورت ہے، پھر بولو ضرورت ہے۔
جنہوں پوچھنے دی لوڑ ہے وہ تاں ہی پوچھدا ہے نا، انہوں پتہ نہ ہوئے تاں ہی پوچھدا ہے پتہ تو عاشق بھی ہو پتہ نہ ہو پھر وہ عاشق نہیں ہے، جسے پتہ نہ ہو وہ عاشق نہیں، اور جو اپنا پتہ بھول جائے وہ عاشق نشان گم کر دے کہ بلا وہ حضور سے نہیں پوچھا اس نے کون ہو، بلکہ اس نے رونا شروع کر دی، رونا شروع کیا، ہاتھ چومنا شروع کیا، ادھر ہاتھ چومے روئے اور کہے اس بیکار کا خریدار کون ہے، اس بیکار کا خریدار کون ہے؟ اس کے منہ سے یہ جملے سننے کی دیر تھی اور میں سن تیرا خریدار اللہ ہے، سبحان اللہ، تیرا خریدار میں سن تو بیکار نہیں، تو سمجھ کہ تیرا خریدار اللہ ہے، اس لیے کہ تیری آنکھیں مجھ سے لڑی ہے، تو سمجھ آ رہی ہے عشق کی بنیاد رکھنی چاہیے دی، اور جس طرح میں نے عرض کیا ابھی حدیث شریف بخاری کی میں آپ کو سناتا، اگلی باری جو زندگی رہی سناواں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کا تو ترہ امتیاز یہ، وہ تو جانتے سرکار کو ہیں، مانتے سرکار کو ہیں، یہ ایسے ادھر تو ادھر تو انجدے ہونج تو فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کہتا ہے، فلانے کا نام کیسے آیا، تجھے اتنی گنجائش کہاں سے ملی، یہ ایک بوتل ہے قبلہ عالم، یہ بوتل ہے، اس کے اندر میرے بچوں جتنی گنجائش ہے وہ چیز آئے گی، اگر اس میں کوئی اور چیز ڈالوں تو یہ پانی نکالنا پڑے گا، یہ پانی نکالوں گا پھر کوئی چیز ڈالوں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس میں کچھ ڈالو تو گر جائے